کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی۔ میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے۔ اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیا چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیا چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکے۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہیں، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا۔ کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کی رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए। उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर इसका भी जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। जब इसका भी जवाब नहीं मिला तो हाजरा एक जुमला कहती हैं, ऐ इब्राहिम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि कब आओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का भी जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाए, अच्छी बातें करते हुए लाए, बीवी से प्यार भरी बातें करते हुए लाए, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो ऐसे पीठ फेर ली जैसे ये मेरी बीवी ही ना हो। जो पूछ रही है उसका भी जवाब नहीं। बीवी के सवाल भी गलत नहीं है, सही कह रही है कि मुझे अकेले, इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, और वो भी इस बियाबान जंगल में, लेकिन जवाब नहीं है। आगे और बढ़ते तो लास्ट में बीवी कहती है, हाजरा इब्राहिम जब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं मालूम कि कब आओगे, शाम तक आओगे, कल आओगे, 2 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते के बाद आओगे, 1 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे, या आओगे ही नहीं। किसी भी सवाल का जवाब जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इसको क्या समझूं। इसका भी जवाब नहीं। कहती हैं, इब्राहिम मैं आपकी बीवी हूं, मैं आपकी अमानत हूं, पता नहीं आप कब आए, अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे, ये तो बता दो। आप 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, और अगर मैं जिंदा रहूं और मेरी इज्जत व आबरू न बच सके, जैसे एक बादशाह ने मेरी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से वो नहीं कर सका। वो अगरचे सारा थी, दूसरी बीवी थी, और उसके बदले में फिर उसने हमें भी दे दिया एक लौंडी की शक्ल में, जिसको आपने अपनी बीवी बना लिया। इब्राहिम मुझे ये बताओ कि अपनी इस अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। अगर मेरी इज्जत व आबरू महफूज न रही, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। बीवी जवाब कहती है, इला मन ततरुकुना, इब्राहिम आपने मुझे किसके हवाले किया है, हमें किसके जिम्मे सौंप के जा रहे हो, इस अमानत का जिम्मेदार कौन है। जब हाजरा ने यह कहा, कुरान के अल्फाज, इला मन ततरुकुना, आपने मुझे किसके सुपुर्द किया है, आपने मुझे किसके हवाले किया है, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब इसका जवाब देते हैं, लेकिन हाजरा की तरफ देख कर नहीं, बच्चे की तरफ देख कर नहीं। अगर पीछे घूमूंगा बीवी की शक्ल दिखेगी, मासूम बच्चे को देख लूंगा तो कहीं बीवी की और बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, और फिर मैं जिस काम के लिए अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूं उस काम से कहीं मैं रुक ना जाऊं। ईमानी ताकत देखिए, ईमानी इस ताकत की वजह से वो बीवी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं। बीवी की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन ईमान की ताकत देखिए। क्या कहते हैं, न बीवी को देखना गवारा, न बच्चे को देखना गवारा, और बीवी कह रही है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, इस जंगल में तो चिड़िया भी नहीं है, हमें इस जंगल में रात होगी, खतरनाक जानवर भी तो आ सकते हैं, मेरा क्या होगा, मुझे बताओ, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते, चलते चलते जवाब दिया, इल्लल्लाह, आए मेरी बीबी, मैंने तुझे और तेरे इस बच्चे को, मैंने तुझे और अपने इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। यानी अल्लाह ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे छोड़ा, इस बच्चे को छोड़ा। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, अल्लाह जहाँ ले जाएगा मैं जाऊंगा, जो हुक्म देगा मैं करूंगा।
کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذن لا یضیع اللہ ابدا۔ اے ابراہیم، میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی، رسوائی تو آئے گی۔ اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم عزت دیں گے، بلندی دیں گے، لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر، مومن بن کر دکھاؤ۔ ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا، ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا، تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی۔ اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا، ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا، ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا۔ ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا، لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جواب ملا اللہ کے۔ پھر ہٹ جاتی اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے، اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے۔ غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا، 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا، اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ستو ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے۔ کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ میں ماں ہوں، 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے، جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا۔ میں پیاسی ہوں، 2-4 دن رہ سکتی ہوں، لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو، تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اپنے بچے کو لٹاتی ہے، کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے، اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ اس پہاڑی پہ چڑھ کر، اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، عید کا بقرعید کا چاند۔ وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے، شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو، اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے۔ وہ جس امید کے ساتھ گئی، اس کی امید پوری نہیں ہوئی۔ پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے، لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ اس نے اس بستی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ چلے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھے، شاید ادھر پانی ملتا ہو، یا اس بستی کے، اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو۔ وہ وہاں سے چلتی ہے، کچھ دیر رک کے چلتی ہے، سلو چلتی ہے،
اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے، تیز دوڑتی ہے، پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے، وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے، 2-3 بار سلو دوڑتی ہے، صفا سے مروہ جاتی ہے، لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے، نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے، لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے، شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں۔ بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7۔ پھر مروہ سے صفا پر نہیں آئی، 7 چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا، تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ الہ العالمین، تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا ہسبینڈ، میرا شوہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کے حوالے۔ الہ العالمین، میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الہ العالمین، میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میرے پتی کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے، اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو، اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے، اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا، پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ آئے جبریل جاؤ، جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو، اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ابراہیم، اس ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگی، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے، وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے گا، تو سمیٹ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی پانی تو بہتا جا رہا ہے، وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم، عبرانی زبان کا لفظ زم زم، ارے کہاں جا رہا، رک رک رک، زم زم، زم زم کا مطلب رک رک، ٹھہر جا۔ ٹھہر جا، رک جا، کہاں جا رہا، رک۔ یہ زمزم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زمزم کے لفظ کو زمزم ہی رہنے دیا، اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رک رک، پانی نہیں رکتا تو انہوں نے مڈیر باندھ دی، وہی مٹی سے اکٹھا کر کے ایسے بناتی چلی گئی، مڈیر باندھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا تھا اور کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا، اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہو نا، ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجا کرتے ہیں، گنگا جل، لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے
سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں، اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے، اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ بورڈ بھی مانگتے ہیں، نہ مجھے آپ نے بلایا ہے نہ میں آیا ہوں، مجھے ماں گنگا نے بلایا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو بھاوک کر کے ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے۔ آج اس پانی کی کیا قدر ہے، لوگ اس میں پیشاب بھی کر رہے ہیں، پائخانہ بھی کر رہے ہیں، لیٹرین بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، اسی لیے اس کی صفائی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن زمزم کو دیکھ لو آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے، اس پانی کی عزت کیسی ہے، اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ 5 سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے، آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر 5 سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیڑے پڑے ہوں گے نہ جراثیم پڑے ہوں گے۔ یہ ایک کیفیت، یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر، یہ جیتا جاگتا معجزہ۔ چشمہ جاری ہو گیا، ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی، ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی تھی۔ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، اور اتنا ہی نہیں، اب آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی، وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے، 7 چکر لگائے۔ میں نے کہا تھا شروع میں، کبھی سلو دوڑتی ہے، کبھی تیز دوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ۔ جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے، نہ تمہارا حج مانا جائے گا نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی، لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ سے صفا کے چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے، اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا، اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو، تو جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے۔ یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان ہوگا، مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی۔ ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے، جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے، ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں، اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا۔ ایک عورت کے پیروں کے نشان، ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں، ایک عورت کی پیروں کی دھڑکنیں، پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ۔ دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا، برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، چیختے رہو چلاتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے۔
ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے, اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی, اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قاری سدیس, یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں, یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی, اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا, اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ امرتسری بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں, تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو, تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے, تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل, ہاتھ پیچھے سے بندھے, اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہی ہے. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے, وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے, یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں, جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا.